نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں استخارہ کا ایک خاص طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، استخارے کا خاص طریقہ۔ ہماری یہ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ ہمارا یہ عمل آپ کو خوب فائدہ دے گا۔ اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہے تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبہ جات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، آج کا ہمارا عمل استخارے کے لیے ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے نہ کرے، اس کام میں اس کے لیے بھلائی ہے یا نہیں، نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، اس کام کو کرنے میں خیر ہے یا پھر اس کام کو کرنے میں برائی ہے۔ یہ اگر استخارہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے گی۔ عمل اور اس کا طریقہ غور سے سماعت کیجئے۔ جن صورتوں کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے ان صورتوں کے اسماء سن لیجئے، نام سن لیجئے۔ سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ التین، سورہ اخلاص۔ سورہ شمس 7 دفعہ، سورہ لیل 7 دفعہ، سورہ تین 7 دفعہ، سورہ اخلاص 7 دفعہ۔ طریقہ کار: بعد نماز عشاء صلاۃ الاستخارہ کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھے۔ صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے 2 گانا ادا کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد باوضو اپنے بستر پہ جائے، دہنی کروٹ پہ لیٹے، دائیں جانب لیٹے، اس طرح کہ چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ پھر سورہ شمس کو 7 دفعہ پڑھے، سورہ لیل کو 7 دفعہ پڑھے، سورہ تین بھی 7 دفعہ پڑھے، والتین والزیتون۔ پھر سورہ اخلاص 7 دفعہ پڑھے۔ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، یا اللہ، جو معاملہ مجھے درپیش ہے آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ اس معاملہ میں میں کیا کروں، یہ کام کروں نہ کروں، اس میں خیر ہے یا نہیں۔ یاد رہے، استخارہ صرف کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اور سفر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معلومات استخارے میں نہیں ملتی۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے استخارہ ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔